اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا ہنگامی اجلاس بلایا گیا۔ غزہ میں سیز فائر کے حق میں قرارداد بھاری اکثریت سے منظور کر لی گئی ہے۔ اہم خبر یہ موصول ہو رہی ہے، قرارداد 2/3 اکثریت سے منظور ہو چکی ہے۔ قرارداد کے حق میں 153 اور مخالفت میں 10 ووٹ سامنے آئے، جبکہ 23 رکن ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رکھے گئے، نیو یارک میں قرارداد 2/3 اکثریت سے منظور کر لی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا ہنگامی اجلاس بلایا گیا۔ غزہ میں سیز فائر کے حق میں قرارداد بھاری اکثریت سے منظور کر لی گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید بھی جان لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے نمائندہ ABN نیوز واشنگٹن سے فہد بن سے۔ فہد، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے جو آج قرارداد منظور کر لی گئی۔ جی، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا 10واں ہنگامی اجلاس اس وقت بھی نیو یارک میں جاری ہے، اور اب سے کچھ دیر پہلے غزہ میں سیز فائر کے حق میں قرارداد بھاری اکثریت سے منظور کر لی گئی ہے۔ قرارداد میں آپ کو بتاؤں کہ 2/3 اکثریت سے منظور ہوئی ہے، جس میں 153 ممالک نے حق میں اور مخالفت میں 10 ممالک نے ووٹ ڈالے ہیں، جبکہ 23 رکن ممالک ایسے تھے جنہوں نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ یہاں میں آپ کو تھوڑا بریک اپ بتاتا چلوں کہ کن ممالک نے اس کی مخالفت میں ووٹ دیے۔ ان میں آسٹریا، چیک ریپبلک، اسرائیل، لائبیریا، پیراگوئے، امریکہ، گواٹےمالا، نیرو اور مائکرونیشیا شامل ہیں، جبکہ جن ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا ان میں یوکرین، برطانیہ، یوراگوئے، ساؤتھ سوڈان، ٹوگو، سلوواکیا، پاناما، رومانیہ، نیدرلینڈ، مارشل آئی لینڈ، لیتھونیا، ملاوی، اٹلی، ہنگری، جارجیا، جرمنی، بلغاریہ، ارجنٹینا اور کیمرون شامل ہیں۔ یہاں پہ ایک ریزولوشن پہ بات کریں تو ریزولوشن میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ غزہ میں فوری طور پر انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کی جائے۔ تمام فریقین کو کہا گیا تھا کہ بین الاقوامی قانون کے مطابق اپنی ذمہ داریوں کا وہ تعمیل کریں، جس میں بین الاقوامی انسانی قانون اور شہریوں کا تحفظ کو انہوں نے ترجیح دی تھی۔ اس کے علاوہ قرارداد کی تیسری شق تھی جس میں انہوں نے کہا تھا، جس میں مطالبہ کیا گیا تھا تمام فریقین سے کہ تمام یرغمالیوں کو فوری اور غیر مشروط رہائی کے ساتھ ساتھ انسانی ہمدردی کے طور پر ان علاقوں میں امداد کو رسائی دی جائے۔ ووٹنگ سے پہلے مختلف ممالک کے جو مندوبین ہیں انہیں خطاب کیا، اس میں پاکستانی مندوب منیر اکرم بھی شامل تھے، انہوں نے بھی وہاں پہ خطاب کیا۔ انہوں نے ووٹنگ سے قبل انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ اقوام متحدہ کی رکن ممالک کی بڑی تعداد جو ہے وہ اس کی اکثریت میں ووٹ دے گی۔ انہوں نے اس بات پر بھی افسوس کا اظہار کیا کہ اسرائیل کے کچھ دوست جو ہیں وہ ایک بار پھر صرف ایک فریق کی مذمت کر رہے ہیں، جبکہ دوسرے کو بری کرنے کے لیے مختلف مین جو ریزولوشن ہے اس میں ترامیم متعارف کرائی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یقین ہے کہ زیادہ تر اراکین جو ہیں وہ صرف حماس پر الزام لگانے پر متفق نہیں ہوں گے، وہ اسرائیل کی بھی مذمت کریں گے جو وہاں پر انہوں نے اسرائیل کی طرف سے جینوسائیڈ چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ امریکی مستقل مندوب تھامس گرین فیلڈ نے بھی اقوام متحدہ میں خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک اور قرارداد ہے جس میں حماس کی مذمت نہیں کی جا رہی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کا مقصد ہے کہ انسانی نقصان اور تباہی کو روکا جا سکے، جبکہ حماس یہ نہیں چاہتا۔ امریکہ کی جو مستقل مندوب تھی انہوں نے خطاب میں کہا کہ امریکہ قیام امن کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ امریکہ قراردادوں کے کچھ حصوں سے متفق ہے لیکن کچھ سے متفق نہیں ہے۔ امریکہ کو اس بات کا ادراک ہے کہ انسانی المیہ جو ہے غزہ میں بڑھتا جا رہا ہے اور اس کے لیے فوری امداد کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ سویلین کا تحفظ بھی ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا بین الاقوامی انسانی حقوق کی پاسداری بھی ہونی چاہیے۔ امریکہ نے اس موقع پر آسٹریا کی جانب سے جو ایک امینڈمنٹ مین قرارداد میں پیش کی گئی تھی اس کی بھی حمایت کی اور کہا کہ ہم تمام رکن ممالک جو ہیں اقوام متحدہ میں انہیں حماس کے 7 اکتوبر کے حملے کی مخالفت کرنی چاہیے۔ جی صحیح، فہد ہمیں آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا ہنگامی اجلاس بلایا گیا۔ غزہ میں سیز فائر کے حق میں قرارداد بھاری اکثریت سے منظور کر لی گئی۔ قرارداد 2/3 اکثریت سے منظور ہوئی ہے۔ قرارداد کے حق میں 153 اور مخالفت میں 10 ووٹ سامنے آئے، جبکہ 23 رکن ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، پاکستانی مندوب منیر اکرم کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد کی حمایت کرتا ہے۔ اسرائیل کے کچھ دوستوں نے قرارداد میں ایک طرفہ ترمیم کی تجویز دی ہے۔ الزام حماس کو دینا اور اسرائیل کو بری الذمہ قرار دینا قابل مذمت بات ہے۔ جنگ کا ذمہ دار خاص کر اسرائیل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل نے بم، میزائل اور ڈرون سے غزہ میں حملہ کیا۔ اسرائیل کا مقصد صرف ایک قوم کو نہیں بلکہ فلسطین کے پورے تصور کو مٹانا ہے۔ پاکستانی مندوب منیر اکرم کی جانب سے بھی وہاں پر ایک واضح الفاظ میں خطاب کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری حمایت ہر لحاظ سے
فلسطین کے ساتھ ہے اور اسرائیل کی مخالفت میں ہماری آواز بلند ہوتی رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد کی حمایت کرتا ہے۔ اسرائیل کے کچھ دوستوں نے قرارداد میں ایک طرفہ ترمیم کی تجویز بھی دی۔ الزام حماس کو دینا اور اسرائیل کو بری ذمہ قرار دینا ہر لحاظ سے قابل مذمت بات ہے۔ جنگ کا ذمہ دار خاص کر اسرائیل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل نے بم، میزائل اور ڈرون سے غزہ پر بار بار حملے کیے۔ اسرائیل کا مقصد صرف ایک قوم کو نہیں بلکہ فلسطین کے پورے تصور کو مٹانا ہے۔